ایک مسلمان جو اللہ کے ساتھ لائل ہے، سنسیئر ہے، اللہ کے رائٹس ادا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، حرام نہیں کما رہا، ڈنڈی نہیں مار رہا، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ آزمائشیں ہیں، پرابلمز ہیں، اور اپیرنٹلی ناقابل برداشت اس کی سچویشن ہو جاتی ہے. وہ کسی ڈیپ غم میں ہے، یا وہ قرضے میں چلا جاتا ہے، یا اس کے کسی قریبی کی اولاد کی یا وائف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا اس کی ہیلتھ، اس کو کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے، یا بلڈ پریشر، شوگر، یا ہارٹ سٹروک ہو جاتا ہے اس کو، یا اس کی شادی نہیں ہو رہی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ چیز دیکھ کے بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اللہ کے ساتھ سنسیئر ہے اور مخلص ہے، اور وہ اس سچویشن میں ہے، اور پھر اسی مومنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ون آف دا ٹریپس آف شیطان از وہ آ کے انسان کے کان میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے تو نیک ہے، تو اتنا نمازی ہے، تو حجاب کرتی ہے، تم تو اللہ کے ساتھ لائل ہو، اور تم تو گناہ سے بچتے ہو، فلاں فلاں، تو یہ کام کر رہا ہے، لیکن تمہاری لائف میں اتنی پرابلمز اینڈ دے آر لیونگ دیئر لائف ویری پیسفلی، دے آر انجوائنگ دیئر لائفز، دے آر ہیونگ فن اینڈ پارٹی، اور تم اتنی پرابلمز میں، تو اتنا اچھا تو ہے، تجھے تیرا رب اولاد کیوں نہیں دیتا؟ اور شیطان آ کے مایوس کرتا ہے انسان کو کمپیریزنز کر کے، اور نیکیوں کو ضائع کرواتا ہے. اور شیطان صرف ابلیس تو نہیں ہے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں. تو انسانوں میں جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار تم اتنے نیک ہو، پھر تمہارے اتنے مسئلے کیوں ہیں؟ دیکھو تم تو نمازیں ہی پڑھتے ہو، XYZ کام کرتے ہو، کانسرٹ سے بھی بچتے ہو، ڈرگس سے بھی بچتے ہو، بڑے تم ہمارے سامنے نیک بنتے ہو، ہم خوش ہیں، تم اتنے پرابلمز میں ہو، ہمارے زندگی سیٹ چل رہی ہے اور تم اتنے مسائل میں ہو، تمہاری حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. اور اس کے اوپر ایک اور چیز بھی یہ کہ ہمارا جو رب ہے نا وہ بہت زیادہ رحیم ہے، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے. تو جب میں ایک عام انسان اور بڑا ایک کمزور انسان ہوتے ہوئے کسی بیمار شخص کو دیکھتا ہوں کہ وہ سالوں سے بیمار ہے، تو مجھے ترس آ جاتا ہے کہ میرے پاس اگر میرے ہاتھ میں اگر شفا ہونا تو میں اس کو ابھی دے دوں. تو اللہ تو بلینز اینڈ ٹریلینز ٹائم انسان سے محبت کرتا ہے، لیکن پر وہ کیوں نہیں شفا دے رہا اس کو؟ یہ بہت ساری تھاٹس جو انسان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اس لیکچر کو غور سے سن لینا تو ہمارے جو سارے غم ہیں نا وہ لذت میں بدل جائیں گے، اور ایسی لذت ملے گی ہمیں جو کہ یقین جانے بادشاہوں کو اور پرنس کو اپنے محلات میں نہیں ملتی. تو پہلی بات تو جان لیں، اور ہم کچھ پوائنٹس انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو دھوکہ نہیں دیتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ لائف تمہارے لیے امیزنگ ہو جائے گی اگر تم دین پہ چلو گے، تو لائف تمہارے لیے اٹ ول بی بیڈ آف روزز، اٹ ول بی پمپ اینڈ سیریمنی، اٹ ول بی گڈ، تم میں تو پرابلمز آئیں گی نہیں اور اسموتھ. اللہ از ویری کلیئر جل وعلا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائشیں دیں گے، ہم تمہیں پرابلمز دیں گے. اور اللہ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایگزام سینٹر ہے، تم ایگزامینیشن ہال میں ہو. اٹ از دا ہاؤس آف اینڈ ہوم آف پرابلمز. اور سب سے زیادہ جو آزمائشیں ہیں وہ اللہ کے سب سے محبوب بندوں پہ آئیں، پروفٹس پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی شدہ بیٹیوں کی ڈیتھ ہو گئی، دودھ پیتے بچے ابراہیم ان کی ڈیتھ ہو گئی. آپ کا ایک پسینہ اس ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن آپ کے پسینہ نہیں، آپ کا خون بہا اور آپ کے دانت شہید ہوئے. اور نبوت کے مشن کے بڑے ہی شروع میں جس کی بیوی خدیجہ سی ہو اور وہ چلے جس دنیا سے، کیا بنتا ہے؟ جس کو اس کے اپنے لوگوں نے، جس نے کبھی کوئی غلط کام نہ کیا ہو، اس کے اپنے لوگ ہی گالیاں دیں اور ساحر، جادوگر اور دیوانہ اور نعوذ باللہ شاعر اور پاگل کہنا شروع کر دیں اس کیریکٹر والے انسان کو، اور کیا نکل جائے یہاں سے، سارے مل کے پلاٹنگ اور پلاننگ کریں ہمارے خلاف. تو ایک دو بندے بات کریں ہمیں بے چین ہو جاتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی داستان سے بھری ہوئی ہے، کس طرح سے اشد بلاء عن الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آئیں. اور اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں کہ کس طرح سے، کیونکہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے
اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے کلیئرلی ہم بتا دیتے ہیں کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ڈومینین ہے، مائٹ ہے اور پاور ہے. اور آگے جا کے فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا، ہم نے زندگی اور موت کو کیوں ایگزسٹنس دی، یہ دنیا کیوں کریٹ کی، لیبلوکم، تاکہ ہم ٹیسٹ کریں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، تم میں سے ہمارے ساتھ لوئل کون رہتا ہے، تم میں سے ہمارے جو کلیمٹیز اور پرابلمز آتی ہیں اس پہ رسپانس کون کیسے دیتا ہے. یہ دنیا دار البلا ہے، یہ دنیا ایگزام کا ہال ہے، ہم ایگزام کے اندر ہیں اس ٹائم. تو دس لائف واز مینٹ ٹو بی ڈیفیکلٹ. تو اپنی ایکسپیکٹیشنز ذرا صحیح سیٹ کر لیں کہ اس دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. دس از دا لائف آف ڈیفیکلٹی اینڈ آخرہ از اے لائف آف ایز. یہ دنیا مشکلوں کی جگہ ہے اور آخرت آسانیوں کی جگہ ہے. بٹ جو شخص اس دنیا کو آسانی کی جگہ بنانا چاہتا ہے، آسانی ان ٹرمز آف دنیاوی آسانیاں جو اپیرنٹلی سامنے آتی ہیں کہ مجھے ہر چیز مل جائے جو میں مانگتا ہوں، اور میں عیاشی بھی کروں اور گناہ بھی کروں اور شراب بھی پیوں اور زنا بھی کروں، تو اس کے لیے آخرت کا گھر پھر آسان نہیں ہوگا. یا یہ آسان ہوگا یا وہ آسان ہوگا، ان میں سے ایک آسان ہوگا. اور آسان سے مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ ہم سکون سے اور چین سے زندگی نہ گزاریں اور ہم ڈپریشن میں مر جائیں. نہ اپیرنٹلی، حالانکہ جو اسلام ہے وہ انسان کو بہترین آزادی اور بہترین اس کی لائف کو آسان کر دیتا ہے. قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. ہم تمہیں آزمائیں گے. کیوں؟ تاکہ ہم جان لیں تم سے مجاہدین کون اور صبر کرنے والا کون ہے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارا کنڈکٹ کو ریویل کر دیں گے. اینڈ ویل ریویل ہاؤ یو کنڈکٹ یور سیلوز، تم کس طرح سے بہیو کرتے ہو. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم جاننا چاہتے ہیں ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو دا سچویشنز وی پریزنٹ یو. تم کس طرح سے عمل کرتے ہو. سب کچھ چھوڑ جاتے ہو کہ یہ کیا، میں تو اتنے عرصے سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، صدقہ دینے والا ہوں، پھر میری شادی کیوں نہیں ہونی، پھر میری اولاد کی ڈیتھ کیوں ہو گئی، پھر میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. نہیں، پہلی بات تو جان لیں دس ورلڈ از ڈیزائن ٹو ٹیسٹ اس. پہلی چیز. دوسری چیز، ہم پہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، از اللہ کی قسم اگر ہمارے پہ آزمائشیں نہ آئیں نا، ہم سب فرعون بن جائیں. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ بات سنو، میں رب ہوں اور تم بندے ہو. آئی ایم دا کریٹر اینڈ یو آر دا کریشن. علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. جو میں کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا. اور کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اور جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تاکہ ہمیں ہمبل کیا جائے. میں واللہ لوگ جانتا ہوں جن کو اللہ نے مال سے نوازا اور اسٹیٹس سے نوازا اور عہدے سے نوازا، وہ آج فرعون بنے پھر رہے ہیں اس دنیا میں. وہ قارون اور حامان بنے پھر رہے ہیں اس دنیا میں. ویسے بنے، وہ ایسا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں لوگوں پہ، اور ان کا اخلاق اور کردار ایسا ہے کہ جیسے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. امن تم من فی السماء، کیا تم امن میں ہوگے اس سے جو آسمانوں میں ہے. اور وہ اس حد تک باغی بن چکے ہیں، کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یعنی یہاں جو حکم چلے گا، میری کمپنی میں، میرے محلے میں، یہاں پہ میرا حکم چلے گا، میری اتھارٹی چلے گی. اللہ کی محبت ہے ہمارے ساتھ کہ وہ ہمیں بچاتا ہے تکبر سے، وہ ہمیں ہمبل کرتا ہے، وہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم کریشن ہے اور وہ کریٹر ہے. ہم تاکہ باغی نہ بن جائیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو، مسلمان نہیں، کافر، پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز، سب جان لو تم سب فقیر ہو اللہ کے سامنے. واللہ هو الغنی الحمید. اللہ رب العالمین بے نیاز ہے اور بہت ہی حمد والا ہے، بہت تعریفوں والا ہے. تو غنی ذات صرف رب العالمین کی ہے. ہم غنی نہیں ہیں، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ تعالیٰ پہ، ٹائم اینڈ اسپیس پہ، اللہ کی تقدیر پہ، ہم ہر چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. جب انسان سمجھنا شروع ہو جائے نا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے کہ نہیں. اور کیوں؟ اس کی محبت کی وجہ سے، تاکہ تو تکبر کر کے جہنم میں نہ چلا جائے. میں چاہتا ہوں میرے بندے تو میرے جنتوں میں آ جائے. میں چاہتا ہوں کہ تو اس دنیا کو لیو تکبر کے ساتھ نہ کرے اور ہیوملٹی کے ساتھ کرے. So leaving this world with تکبر is defeat and leaving this world with humility is your success. اور یقین جانے اگر ہماری زندگی میں پرابلمز نہ آئے نا، ہم کبھی پلٹے ہی نہ، ہم کبھی سمجھے ہی نہ، تو یہ ہمیں ہمبل کرنے کے لیے. تیسری چیز، نیک بندہ
کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سنسیریٹی کے ساتھ غلط چیز مانگ رہا ہوتا ہے. یا اللہ مجھے یہ دے دے. اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس چیز میں شر ہے اس کے لیے. یا اللہ فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے, اس کو نہیں پتہ اس میں اس کے لیے آزمائشیں اور پرابلمز ہیں, اور وہ لڑکی اس کو جہنم میں لے جا سکتی ہے, یا وہ ہسبینڈ اس کو جہنم میں لے جا سکتا ہے, یا یہ اگر بزنس اسٹیبلش ہو گیا تو یہ مجھے تباہ کر دے گا, مجھے اتنا مال دے دے گا کہ میں گناہوں میں پڑ جاؤں گا اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھوں گا کہ I'll end up in hellfire. اللہ اس کو روکتے ہیں کہ نہیں, میرے بندے کو یہ نہ دو. اور ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا رب دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو کہتا ہے کہ ان رب قریب مجیب, میرا رب بہت قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے, وہ سمیع الدعا ہے, وہ قاضی الحاجات ہے, وہ دعا سننے والا ہے, مرادوں کو پورا کرنے والا ہے. پھر ہمارے لیے اس چیز میں شر ہوتا ہے, اس لیے اللہ ہم سے روک دیتا ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ بزنس اسٹیبلش ہو جائے, یا فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے, اور اللہ کے کامل شامل علم میں ہوتا ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو یہ بندہ باغی ہو جائے گا اور he'll end up in hellfire. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں, اس بندے کے کام میں رکاوٹ بن جاؤ, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے. اور وہ فرشتے سے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تاکہ وہ ایک خیر کام کی طرف ڈائیورٹ کرے اپنی ایفرٹس کو. اور وہ صبح اٹھ کہتا ہے کہ واللہ مجھے نظر لگ گئی, واللہ مجھ پہ جادو ہو گیا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ واللہ it is nothing but the bounty and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala on this person. کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی رحمت ہے اس بندے کے اوپر, کہ انسان سمجھتا ہے کہ نظر لگ گئی, جادو ہو گیا, یہ مجھ پہ کوئی عذاب آ رہا ہے. ایک وہ شخص تھا, اس کا نام غالباً he was known as Clumsy Eric. وہ بڑا سست تھا اور اس کی پوری کیس اسٹڈی موجود ہے جس میں وہ فلائٹ سے اپنی کنٹری واپس جا رہا تھا. وہ ایک جگہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا یونیورسٹی میں, and when he was going back to his parents اپنے دوسرے ملک میں, he missed the flight because he was lazy, lethargic, procrastinate کیا, اور وہ بہت پریشان ڈپریشن میں نے کیا کیا. he was beating himself, he was cursing himself کہ میں نے یہ کیا کر دیا اور میں ہمیشہ ایسا کیوں کرتا ہوں, اور پیرنٹس کی کال نہیں اٹھا رہا کہ کہیں وہ جو ہے نا فون بند کر دیا کہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا. اور کچھ ہی ٹائم بعد اس کو نیوز ملتی ہے اور نیوز چینلز پہ نیوز چل رہی ہوتی ہے کہ وہی فلائٹ کریش کر گئی ہے and everybody has died on the plane. اور وہ کلمزی ایرک, وہ جو ڈپریشن میں تھا اور اپنے آپ کو مار رہا تھا اور کوس رہا تھا, وہ خوشی سے چلا اٹھتا ہے, اور اس کے پیرنٹس they were thinking کہ ہمارا بیٹا مر گیا ہے, and then he calls him, اور وہ خوش ہو گئے. تو ایک مومنٹ میں انسان ڈپریشن میں ہے اور پرابلم میں ہے, لیکن جب اللہ کی تقدیر سامنے واضح ہوتی ہے اور نظر آتی ہے تو وہ خوش سے چیخ رہا ہوتا ہے. یہی ریزن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے جو پلان کرتے ہیں وہ فیوچر بہت بہتر ہے. We should trust Allah's plan. We want to marry someone, اس سے رشتہ نہیں ہوا, trust Allah's plan. جیسے ہو گیا وہ میرے لیے خیر اور بہتری کی باعث ہے. شاید وہ رشتہ سالوں بعد طلاق ہو جاتی, یا اس سے جو اولاد ملتی وہ ٹھیک نہ ہوتی اور سارے ہینڈی کیپڈ ہوتے, یا ڈائیورس تک بات پہنچ جاتی, یا وہ خاتون میرے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن جاتی. لائک واز فار وومن ایز ویل. بس کرنا یہ ہے کہ اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑیں, کبھی پیروں فقیروں کے پاس, کبھی لوگوں کے سامنے سجدہ نہ کریں, کبھی اللہ کو چھوڑ کے ایسے کام نہ کریں, فلاں تعویذ فلاں وظیفے جو کہ قرآن و سنت میں جائز نہیں ہے. بس اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑیں اور اپنی اطاعت اور بڑھا دیں اللہ کے سامنے.